بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نکھت اور آپ دیکھ رہے ہیں نکھت وائس چینل۔ عرب کے ریگستان میں 3 مسافر جا رہے تھے۔ دھوپ کی تیزی اور گرمی کے مارے تینوں پیاس سے بے چین ہو رہے تھے، زبان سوکھنے لگی۔ چلتے چلتے انہیں ایک جھوپڑی نظر آئی۔ انہوں نے امید بھری سانس لی اور چلتے چلتے اس جھوپڑی تک جا پہنچے اور سلام کیا۔ سلام کی آواز سن کر ایک بوڑھی عورت باہر نکلی، مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور انہیں اندر بلا لیا۔ اندر پہنچنے پر ایک مسافر نے کہا، اماں بہت تیز پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلائیں۔ بڑھیا نے پانی کی چھاگل پیش کی۔ انہوں نے پانی پیا لیکن پیاس نہیں بجھی، اس لیے اور پانی مانگا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرے پیارے مہمانوں، افسوس کہ میرے پاس اور پانی نہیں ہے، اس لیے میری اس بکری کا دودھ نکال کر اپنی پیاس بجھا لو۔ چنانچہ انہوں نے بکری کا دودھ پی کر تسلی حاصل کی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ایک مسافر بولا، امی جان ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دیں۔ وہ بولی، بیٹو میرے پاس اس وقت کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، اسی لیے اسی بکری کو ذبح کر ڈالو اور اسے ہی بھون کر کھا لو اور اپنی بھوک مٹا ڈالو۔ مہمانوں نے کہا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کے پاس یہی ایک بکری ہے، اسی کو کھا جائیں تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اتنا سنتے ہی بوڑھی عورت کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں؟ سنو، اس وقت یہ بکری تمہارے کھانے کے لیے ہے، اللہ ہمیں اور روزی دے دے گا۔ مجبور ہو کر انہوں نے بکری ذبح کی اور اسے بھون کر کھایا۔ تھوڑی دیر وہاں آرام کرنے کے بعد وہ بولے، اماں اب ہمیں جانے دے، آپ کبھی مدینہ آئیں تو ہم سے ضرور ملیں۔ ان کے جانے کے بعد بڑھیا کا شوہر جنگل سے گھر آیا، اسے بکری نظر نہیں آئی تو بیوی سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، ابھی تک بکری جنگل سے آئی نہیں؟ اس نے کہا، چرنے ہی نہیں گئی تو واپس کیا آتی؟ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتایا۔ اس کا شوہر شکر کر کے خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس علاقے کے حالات بگڑ گئے۔ حالات سے تنگ آ کر وہ دونوں گزر بسر کا سہارا تلاش کرتے کرتے مدینہ آ گئے۔ بوڑھے نے کھجور بیچنا شروع کر دیا اور بڑھیا اپلے بناتی اور بیچتی۔ اسی طرح دونوں کا گزارا ہونے لگا۔ ایک دن وہی بڑھیا اپلے بیچنے کے لیے بازار کی گلیوں سے نکل رہی تھی کہ ایک گلی میں ان تینوں مہمانوں میں سے کسی ایک نے اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ پھر اسے گھر لے جا کر اس کی خوب خدمت کی اور چلتے وقت کچھ بکریاں اور 1000 نذرانہ پیش کیا۔ پھر وہ دوسرے دونوں کے گھر لے گیا۔ انہوں نے بھی بڑھیا کی خوب عزت و خدمت کی اور اسے بکریاں و نذرانہ دے کر ودا کیا۔ شام کو بڑھیا جب اپنے ٹھکانے پہنچی تو اس کا شوہر بہت ساری بکریاں اور 3000 روپے دے کر خوش ہو گیا اور تعجب کرتے ہوئے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ سب تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اس نے بتایا، کچھ دنوں پہلے جنگل میں جن 3 مہمانوں کو میں نے کھلایا پلایا تھا وہی آج مل گئے تھے اور یہ سب انہوں نے ہی دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مہمان نوازی کا اچھا انعام عطا فرمایا۔ اس وقت تو میں نے انہیں پہچانا نہیں تھا، لیکن آج جب ان کے گھر جانے پر پتا چلا کہ وہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر تھے، تو دیکھا اپنے ناظرین، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں کا نیک صلہ عطا فرماتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہماری نیت اچھی ہو۔ مہمان نوازی تو عربوں کی شان و پہچان رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اسی لیے گھر آئے مہمانوں کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، بلکہ خوش دل سے ان کی خدمت کر کے اللہ کی عطاؤں کے حقدار بنے۔